بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ دوسرا باب، دھوئیں کا حصار۔ اسٹیمر پاپ اے کے ساحل سے جا لگا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ڈڈلی فراگ کیبن کا دروازہ کھول کر عرشے پر نظر دوڑانے لگا۔ اس کی فطری جھلاہٹ اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پہلے سامنے پڑنے والے کو پھاڑ ہی کھائے گا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ نہ جانے کیوں اس احمق اور بھولے بھالے آدمی پر اسے رحم آنے لگا تھا۔ ٹالا بوا کے خادم خصوصی نے اسے جھک کر تعظیم دی۔ اندر چلو، فراگ ایک طرف ہٹتا ہوا بولا، میں کچھ دیر بعد اتروں گا۔ آپ مرضی کے مالک ہیں جناب، عمران نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، فراگ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کی جرات کیسے کر سکتا ہوں جناب، عمران بولا۔ میری اجازت سے، فراگ گرایا۔ وہ ایک اسٹول پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے موقع ملتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ میرے بارے میں تمہیں کیا بتایا گیا ہے؟ فراگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہی کہ آپ آن جہانی فرما روا پمارے پنجم کے پوتے ہیں، میرے مالک شہزادے ہربنڈا کے دوست، عمران نے کہا۔ فراگ دم بخود رہ گیا۔ وہ لوپوکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ دشمن ضرور تھا مگر دانا، محض اپنی مقصد براری سے کام رکھتا ہے، کسی کی تسلیل کا خواہ نہیں رہتا۔ ڈمپ لوپوکا کہاں ہے؟ فراگ نے پوچھا۔ یہ کیا چیز ہے علیجا؟ عمران نے بڑے ادب سے پوچھا۔ چیز نہیں، آدمی ہے، میرے ساتھ تھا، فراگ نے کہا۔ میرے لیے یہ نام نیا ہے علیجا، عمران نے کہا۔ فراگ نے اس کا حلیہ بیان کیا۔ نہیں جناب، میں نہیں جانتا کہ کبھی کوئی ایسا آدمی میری نظر سے گزرا ہے۔ عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ کیا تم فوری طور پر واپس جاؤ گے؟ فراگ نے پوچھا۔ جی ہاں، عمران بولا۔ کیا 2-4 دن میرے ساتھ قیام نہیں کر سکتے؟ فراگ نے کہا۔ شہزادی کی اجازت کے بغیر ناممکن ہے۔ ویسے تاہیتی دیکھنے کی بڑی خواہش تھی علیجا، کاش 2 ہی دن یہاں گزار سکتا، عمران بولا۔ حیرت ہے، بنکاٹا میں رہتے ہو اور تم نے تاہیتی نہیں دیکھا؟ فراگ نے کہا۔ زر خرید غلام یوں ہی زندگی بسر کرتے ہیں علیجا۔ شہزادی ٹالا بوا نے مجھے میرے مفلوق الحال باپ سے خریدا تھا، عمران نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن میرے ساتھ قیام کرو، میں ٹالا بوا کو مطلع کر دوں گا، وہ کچھ نہیں کہے گی، فراگ نے کہا۔ آپ مالک ہیں، عمران نے خوش ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک لہرائی تھی۔ تم میرے ساتھ ہی اترو گے؟ یہاں اسٹیمر پر تو کوئی جواب دہ نہیں ہوگا نا؟ فراگ نے کہا۔ نہیں علیجا، میں صرف آپ کے رحم و کرم پر ہوں، عمران بولا۔ ٹھیک ہے، میں ٹالا بوا کو اطلاع بھجوا دوں گا، فراگ نے کہا۔ جیسا آپ حکم فرمائیں، عمران نے بڑے ادب سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیمر سے اترے اور ایک ساحلی ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ فراگ نے کاؤنٹر سے کسی کو گاڑی کے لیے فون کیا، پھر اسی میز کی طرف پلٹ آیا اور عمران کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ جو بھی مل جائے علیجا، عمران نے کہا۔ اچھا، میں خود ہی تمہارے لیے انتخاب کروں گا، اور اب دیکھو، اب میں شہزادہ نہیں، ایک تاجر ہوں، فراگ نے کہا۔ میں آپ کے خاندان کے افسوسناک حالات سے واقف ہوں، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ اوہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ابھی میری حکومت ہے۔ وہ تو میں اپنی اصلی شکل میں نہیں ہوں، ورنہ ہوٹل کا عملہ سر کے بل کھڑا ہو جاتا۔ شام کو میں تمہیں دکھا دوں گا، فراگ نے کہا۔ آپ اپنی اصل شکل میں؟ عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں چپکائیں۔ فراگ نے بلند آہنگ کہکا لگا کر کہا۔ ہاں، یہ میک اپ ہے، میں ہربنڈا کو بنکاٹا پہنچانے گیا تھا۔ اس کے کچھ نامعلوم دشمن نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنکاٹا کے ساحل پر قدم رکھ سکے، اس لیے میں میک اپ میں تھا کہ اس کے دشمنوں کا پتہ لگا سکوں، فراگ نے کہا۔ کس بادشاہ کے پوتے ہیں؟ عمران نے ستائشی لہجے میں کہا۔ تم انگریزی سمجھ سکتے ہو؟ فراگ نے کہا۔ نہیں علیجا، فرانسیسی اور ہسپانوی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ اشارے سے ایک ویٹرس کو بلا کر فراگ نے اپنا آرڈر پلیس کیا۔ اچھا، یہ تو بتاؤ یہ ہربنڈا آیا کہاں سے ہے؟ فراگ نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے جناب، بس اتنا جانتا ہوں کہ طویل مدت کی گمشدگی کے بعد تشریف لائے ہیں، عمران نے کہا۔ اس کے باوجود بھی یقین نہیں کہ وہ شاہی بنکاٹا سے معافی مانگ لے، فراگ نے کہا۔ معافی؟ میں نہیں سمجھا، عمران نے حیرت ظاہر کی۔ پرنس ہربنڈا ضدی آدمی ہے اور شاہی بنکاٹا بہرحال اسی کا باپ ہے۔ اگر ہربنڈا نے معافی مانگی تو بنکاٹا کو فرانسی کے حوالے کر دے گا، فراگ نے کہا۔ اوہ، تو کیا شاہ اور ولی عہد کے درمیان کوئی جھگڑا ہے؟ عمران نے اپنی حیرت کو بدستور قائم رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور بات بہت معمولی تھی، ہربنڈا نے بھینس کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا، فراگ نے کہا۔ اگر اجازت ہو تو میں اس بات پر ہنس لوں، عمران نے احمقانہ انداز میں پوچھا، اور فراگ کو سچ مچ ہنسی آ گئی۔
باپ بیٹے دونوں سن کی ہیں، فراگ نے کہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی برابری کے ہیں، عمران بولا۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، فراگ نے کہا۔ کھانے کے دوران ہی میں ایک لمبی گاڑی ہوٹل کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور فراگ نے سوچا تھا کہ ہوٹل کے باتھ روم ہی میں اس میک اپ سے پیچھا چھڑا لیا جائے، ورنہ اس کے آدمی کیا سوچیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کنگ چینگ سے تعلق رکھنے والے معمولی لوگ بھی کھلم کھلا سب کچھ کرتے پھرتے تھے، تو پھر بھلا وہ اس کے لیے کیا جواز رکھ سکتا تھا۔ پھر 15 منٹ کے اندر ہی اندر وہ اس میک اپ سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گیا جو ڈھمپ لوپوکا نے اس پر کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ باتھ روم سے برآمد ہوا پورے ہوٹل میں سنسنی پھیل گئی۔ باتھ روم جانے سے پہلے اس نے بل ادا کر دیا تھا اور عمران سے کہا تھا کہ وہ ڈائننگ ہال سے باہر نکل کر برآمدے میں اس کا منتظر رہے۔ بہرحال گاڑی میں بیٹھتے وقت وہ ڈیڈلی فراگ تھا اور عمران اس کی شکل دیکھ دیکھ کر خوفزدگی ظاہر کیے جا رہا تھا۔ ڈرو نہیں، تم مجھے اپنا دوست پاؤ گے، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، فراگ اس کا شانہ تھپک کر آہستہ سے بولا۔ یہ بنکاٹا بھی بہت خوبصورت جزیرہ ہے، جیمسن نے ظفر سے کہا۔ وہ کھڑکی سے قریب کھڑا دور کی سرسبز پہاڑیوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ انہیں پرنس کے محل میں کچھ کمرے دیے گئے تھے، پچھلی سپہر کو وہ یہاں پہنچے تھے۔ شہزادے کی واپسی کی خوشی میں دارالحکومت کو شایان شان طریقے سے سجایا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں خاص شاہی محل پر اداسی طاری تھی۔ پچھلی شب پرنس کا محل بھی بقائے نور بنا ہوا تھا، لیکن شاہی محل کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آخر آپ اتنے گمسم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جیمسن نے ظفر کی طرف مڑ کر کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ظفر بولا۔ لوئیسا تو یہاں پہنچنے کے بعد سے دکھائی ہی نہیں دی، جیمسن نے کہا۔ جہنم میں جائے، ظفر نے کہا۔ ایسا نہ کہیے، اپنے بیان کے مطابق وہ یہاں کی واحد سفید فام لڑکی ہوگی، جیمسن بولا۔ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بکواس بند کرو، ظفر بولا۔ موڈ خراب رکھنے کی چیز نہیں ہوتی، اور ہائنس ملی جلی نسلوں والی گندمی لڑکیاں بھی میں نے یہاں پر دیکھی ہیں، بڑی آنکھوں والیاں تو بس قیامت ہیں، قیامت، جیمسن نے کہا۔ ظفر جھلا کر کچھ کہنے والا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، جیمسن اونچی آواز میں بولا۔ ایک سیاہ فام خادم نے کمرے میں داخل ہو کر ٹالا بوا کی طرف سے طلبی کا حکم سنایا، اور پھر وہی انہیں ٹالا بوا کی طرف لے کر بھی چلا گیا۔ ٹالا بوا ایک بڑے کمرے میں ملی، لوئیسا بھی وہاں موجود تھی۔ جیمسن نے ٹالا بوا کی نظر بچا کر اسے آنکھ ماری، اور وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گھور کر رہ گئی۔ میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے طلب کیا ہے، ٹالا بوا نے ظفر کو مخاطب کیا۔ فرمائیے، ظفر نے کہا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سامنے والی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ یور ہائنس، ظفر نے کہا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ اب تم دونوں ہی پرنس کے مزاج دان ہو، میرا ان پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ ظفر اور جیمسن سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ٹالا بوا آگ کہتی رہی۔ اپنی طویل گمشدگی سے پہلے وہ کم از کم میری کوئی بات ٹالتے نہیں تھے۔ بہرحال تم دونوں انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرو کہ وہ اپنے باپ سے معافی مانگ لیں، ٹالا بوا بولی۔ اوہ، تو کیا پرنس کو ابھی تک معاف نہیں کیا گیا؟ اتنی طویل گمشدگی کے بعد بھی نہیں؟ ظفر کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ صرف باپ ہی نہیں، بنکاٹا کے بادشاہ بھی ہیں، ٹالا بوا نے سرد لہجے میں کہا۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھینس کا دودھ اس حد تک مسئلہ بن جائے گا، جیمسن بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرو، لوئیسا بول پڑی۔ ٹھیک ہے، ٹالا بوا سر ہلا کر بولی۔ اب ان باتوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ بہرحال تم پرنس کو آمادہ کرو، تمہاری جیبیں سونے کے سکوں سے بھر دی جائیں گی۔ ہم کوشش کریں گے یور ہائنس، ظفر نے کہا۔ بس جاؤ، ٹالا بوا نے کہا۔ وہ دونوں اٹھ گئے، ان کے ساتھ ہی لوئیسا بھی اٹھی تھی۔ تمہاری موجودگی ضروری نہیں ہوگی، ظفر بولا۔ کیوں؟ لوئیسا نے کہا۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں پرنس بھڑک اٹھتے ہیں، ظفر نے کہا۔ ہاں ہاں، تم یہیں ٹھہرو، ٹالا بوا نے لوئیسا سے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی یور ہائنس، لوئیسا نے کہا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر جوزف کی خوابگاہ کی طرف چل پڑے۔ وہ ابھی تک خوابگاہ سے برآمد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے طور پر وقت گزارے گا، شاہی اوقات کارز اس پر مسلط نہ کیے جائیں۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں یور ہائنس؟ جیمسن نے دروازے پر پہنچ کر اونچی آواز میں کہا۔ ضرور ضرور، اندر سے جوزف کی چہکار سنائی دی۔ وہ دونوں پردہ ہٹا کر خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ جوزف مسیری سے اٹھ گیا۔ یہ ٹھاٹ ہیں بیٹے، جیمسن نے اردو میں کہا۔ کیا بولتا بھائی، ہم پاگل ہو جائے گا، بیٹھو بیٹھو، جوزف بولا۔ آخر اپنے باپ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے یور ہائنس؟ ظفر نے ادب سے کہا۔ ہرگز نہیں، مجھے پرواہ نہیں، باپ معاف کرے یا نہ کرے، میں اپنے ماموں کے پاس چلا جاؤں گا، جوزف دھاڑا۔ کیا مطلب؟ یا تو سرے سے باپ ہی نہیں تھا، یا اب کوئی ماموں بھی پیدا ہو گیا، جیمسن بوکھلا کر بولا۔ ہاں بالکل، اس محل میں قدم رکھتے ہی میری یاداشت واپس آ گئی ہے۔ میں پرنس ہربنڈا ہوں، اور میرا ماموں جزیرہ موکارو کا بادشاہ ہے۔ میں موکارو چلا جاؤں گا اگر میرا باپ سیدھا نہ ہوگا، جوزف نے کہا۔ حضور،
آپ محض بھینس کی وجہ سے ناخلفی پر اتر آئے ہیں، ظفر نے کہا۔ جوزف ان کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، باس نے یہی کہا تھا، مجھے پریشان مت کرو۔ نہ میں نے اس باپ کی پہلی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی موکارو والے ماموں کی، جوزف نے کہا۔ اوہ، جیمسن برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ لیکن اگر باپ نے غصے میں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا تو؟ ظفر نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا، فرانس کا کٹ پتلی بادشاہ ہے، باس نے یہ بھی بتایا تھا، جوزف نے کہا۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، ظفر نے کہا۔ ہوگا کچھ، جوزف نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ چند لمحے کچھ سوچ کر بولا، لیکن یہاں میرے لیے خطرہ موجود ہے، تم دونوں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، جوزف نے کہا۔ کیسا خطرہ؟ ظفر بولا۔ مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جوزف نے کہا۔ زیادہ چڑھ گئی ہے کیا؟ جیمسن بولا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا مسٹر، کچھ اور لوگ میری زندگی کے خواہاں ہیں، جوزف نے کہا۔ لیکن بنکاٹا میں تو تمہیں کوئی خطرہ نہ ہونا چاہیے، ظفر نے پوچھا۔ اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، میں جنگل کا بیٹا ہوں مسٹر، خطرات میرا کھیل ہیں، میں نے تو باس کا پیغام تو تم تک پہنچایا ہے، جوزف بولا۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتایا تھا، ظفر نے پوچھا۔ نہیں، جوزف بولا۔ کیا وہ یہیں موجود ہیں؟ ظفر نے کہا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا، جوزف بولا۔ خیر خیر، اپنے ماموں کے پاس جانے کا کب ارادہ ہے، اور ہمیں بھی ساتھ لے چلو گی یا نہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے تم ٹالا بوا سے کہو کہ تم دونوں میرے ساتھ خوابگاہی میں راتیں بسر کرو گے، جوزف نے کہا۔ یہ کیا بد مذاقی ہے، جیمسن نے اسے گھورتا ہوا بولا۔ یہی مناسب ہے مسٹر، میں کہہ چکا ہوں کہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتا، صرف بوتل ہی میری بیوی ہے، جوزف نے کہا۔ عمران ابھی تک اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ آخر فراگ اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ آج یہ اس کا دوسرا دن تھا۔ فراگ اسے اپنی اقامت گاہ میں لے کر گیا تھا، جہاں سے اس نے اسے ٹالا بوا کے اسٹیمر تک پہنچایا تھا۔ فراگ کا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ تھا، ٹالا بوا کے غلام کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی سال رواں محبوبہ امبینی ایک ہی دن میں اس سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ اس کی احمقانہ باتوں پر بچوں کی طرح خوش ہوتی، گویا ایک کھلونا ہاتھ آیا تھا۔ احمق نظر آنے کے باوجود بھی تم خوبصورت رکھتے ہو، وہ بات بات پر کہتی، اور عمران شرما کر سر جھکا لیتا۔ امبینی کی یہ بے باکیاں فراگ کی موجودگی میں بھی جاری رہتی، اور وہ بھی اپنی فطرت کے خلاف کبھی کبھی ہنس دیتا اور کبھی صرف مسکرا کر رہ جاتا۔ اس وقت بھی امبینی کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی کہ دفتن فراگ نے سنجیدگی اختیار کر کے کہا، اب تم جاؤ، ہم کچھ ضروری باتیں کریں گے۔ ضروری باتوں میں کیا رکھا ہے، میں تمہیں گٹار پر ایک گیت سناؤں، کیوں نہ سناؤں، امبینی بولی۔ جاؤ، فراگ جھنجھلا کر بولا۔ میری مرضی کے خلاف کچھ کرتی ہو تو بندریا لگنے لگتی ہو، فراگ نے کہا۔ وہ برا سا منہ بنائے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عمران سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے ٹھیس بیٹھا رہا۔ فراگ نے اس سے کہا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم اسپینی سمجھ سکتے ہو، فراگ نے کہا۔ میری مادری زبان ہے جناب، فرانسیسی تو سیکھنی پڑی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بنکاٹا کی دوسری زبان یہی ہے، عمران نے کہا۔ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے اسپینی نہیں آتی، فراگ بولا۔ آپ سیکھ سکتے ہیں جناب، عمران نے کہا۔ وقت لگے گا، اور میرے پاس وقت ہی تو نہیں ہے، فراگ بولا۔ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں، بہت تھوڑے وقت میں، مگر اس کے لیے آپ کو بنکاٹا میں قیام کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر دیکھیں گے، فی الحال میری ایک بات سنو، آج رات ہم ایک میٹنگ میں چلیں گے۔ وہ لوگ یا تو انگریزی بول سکتے ہیں یا پھر اسپینی، میں ان سے انگریزی میں گفتگو کروں گا۔ اگر وہ آپس میں میرے خلاف کوئی بات کرنا چاہیں گے تو اسپینی میں کریں گے، تم اس طرف دھیان رکھنا، فراگ نے کہا۔ بہت بہتر جناب، میں کسی لومڑی کی طرح چوکنا رہوں گا۔ کیا وہ آپ کی دشمن ہے جناب، عمران خوش ہو کر بولا۔ میرے لیے شاید اتنے نہ ہوں جتنے ہربنڈا کے لیے ہیں، فراگ نے کہا۔ اوہ، تب تو میں ان کی گردنیں توڑ کر رکھ دوں گا، عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر ان کی آپس کی گفتگو پر دھیان دینا، فراگ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا علی جناب، عمران نے کہا۔ یہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ تم اسپینی جانتے ہو، میرے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرنے لگو تاکہ میں تمہیں ہربنڈا سے حاصل کر لوں، فراگ بولا۔ میری خوش قسمتی ہوگی جناب، کیونکہ آپ ایک زندہ دل مالک ہیں۔ جوانی میں بڑھاپا مجھ پر طاری ہو گیا ہے، اس سے بھی نجات مل جائے گی، عمران بولا۔ بنکاٹا کے لوگ خشک مزاج ہیں، فراگ مسکرا کر بولا۔ ویسے تمہیں اسلحے کے کھیل سے بھی کچھ دلچسپی ہے یا نہیں، فراگ بولا۔ تھوڑی بہت، عمران بولا۔ نشانہ کیسا ہے، فراگ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ برا نہیں ہے، عمران نے کہا۔ باڈی گارڈ کے فرائض انجام دے سکو گے، فراگ بولا۔ مجھے اس کا تجربہ ہے جناب، میں پرنسس کا باڈی گارڈ ہی ہوں، عمران نے کہا۔ وہ رسمی چیز ہے، کسی ایسے آدمی کے باڈی گارڈ بننے کی بات تھی جس کی زندگی ہر آن خطرے میں ہو، فراگ نے کہا۔ کیا وہ میٹنگ ایسی ہی ہوگی جناب، عمران نے پوچھا۔
میرا خیال ہے کہ ایسی ہی ہوگی، اور میں اپنے ساتھ ایک سے زیادہ آدمی نہیں لے جا سکوں گا، فراگ بولا۔ فکر نہ کیجیے، میں پہلے مروں گا پھر آپ پر آن جائیں گی، عمران نے کہا۔ پھر بھی میں کس طرح یقین کر لوں؟ فراگ بولا۔ میرے پاس ریوالور نہیں ہے جناب، عمران بولا۔ اوہ، تو کیا تم ثبوت پیش کرنا چاہتے ہو؟ اچھا تو چلو پائیں باغ میں۔ فراگ اسے پائیں باغ میں لایا اور ایک ریوالور دے کر بولا، دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ آپ ایک سکہ اچھالیے، زمین پر گرنے سے پہلے ہی اڑا دوں گا، عمران نے کہا۔ فراگ نے مذاقہ اڑانے کے انداز میں کہکا لگایا۔ یقین کیجیے عالیجا، عمران بولا۔ ایسا کرتے کسے دیکھا تھا؟ فراگ بولا۔ آپ سکہ اچھالیے جناب، عمران نے کسی قدر جھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اگر پہلی فائر میں نہ اڑا سکا تو دوسرا اپنی کنپٹی پر کروں گا، عمران بولا۔ اوہ یہ بات ہے، اچھا تو سنبھالو، فراگ بولا۔ فراگ نے جیب سے سکہ نکال کر اچھالا اور جیسے ہی وہ پھر نیچے کی طرف آنے لگا، فائر ہوا۔ گولی سکے ہی پر پڑی تھی۔ فراگ حیرت سے منہ کھولے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ برآمدے سے امبینی کی آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بھاگ جاؤ، فراگ نے چونک کر کہا۔ پھر آگے بڑھ کر عمران کا شانہ تھپکتا ہوا بولا، میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، فراگ نے کہا۔ امبینی بھاگ جانے کی بجائے برآمدے سے اتر کے ان کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، لیکن فراگ اس وقت شاید بہت اچھے موڈ میں تھا، اس لیے عمران سے بولا، میں دوسرا سکہ اچھالتا ہوں، اسے بھی دکھاؤ، فراگ بولا۔ سکہ پھر اچھالا گیا اور اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے کا ہوا تھا۔ کمال ہے، فراگ بڑبڑایا، میں سمجھا تھا شاید دوسرا نشانہ چوک جائے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہارے اعصاب بھی فولادی ہیں، ہیجان میں نہیں مبتلا ہوتے۔ شکریہ جناب عالی، عمران شرما کر بولا۔ اور 100 سال پہلے کی لڑکیوں کی طرح شرمیلے بھی ہو، امبینی ہنس کر بولی۔ عمران کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارے تم آخر ہو کیا چیز؟ فراگ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ کچھ نہیں جناب، جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں خود کو الو محسوس کرنے لگتا ہوں، عمران نے کہا۔ شام کو وہ اس نامعلوم مہم پر روانہ ہوئی جس کے لیے فراگ نے عمران کو اپنا ساتھی منتخب کیا تھا۔ عمران کے لیے تو ایک نامعلوم ہی مہم تھی۔ گاڑی غالباً اسی سڑک پر جا رہی تھی جس پر ایک بار پہلے بھی فراگ ہی کے ساتھ سفر کر چکا تھا، لیکن وہ اس دن خوفناک شکل والا ڈھمپ لوپوکا تھا۔ سفر طویل ہی معلوم ہوتا تھا کیونکہ اندھیرا پھیل جانے پر بھی اس کا اختتام نہ ہو سکا۔ قریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ان کی گاڑی، جسے فراگ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، ایک ساحلی گاؤں میں داخل ہوئی اور عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے خوشبوؤں کے خزانے میں داخل ہو گیا ہو۔ بھانت بھانت کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو فضا میں رقص کرتی پھر رہی تھی۔ خوشبوؤں کے ساتھ ہی ٹرمپٹ اور ڈرم کی آوازیں بھی تھیں، عجیب سا نغماتی شور تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے فراگ سے پوچھا۔ پھولوں کا رقص، شاید پچھلی طرف میدان میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، فراگ نے کہا۔ دفعتاً ایک جگہ فراگ نے گاڑی روک دی اور کچھ فاصلے سے آواز آئی، کون ہے؟ سوال انگریزی زبان میں کیا گیا تھا۔ جس کے تم منتظر ہو، فراگ بھرایا۔ پھر ان پر ٹارچ کی روشنی پڑی اور فراگ دھاڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ عمران نے فرانسیسی میں پوچھا، کیا میں فائر کروں جناب عالی؟ نہیں، فراگ بولا۔ ٹارچ کی روشنی ڈالنے والا تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ اوہو، اور میرے ساتھ، اس نے قریب پہنچ کر کہا۔ عمران اور فراگ ٹارچ کی روشنی میں اس کے ساتھ ایک طرف کو چل پڑے۔ قریباً 150 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے پھر رکے۔ اندر تشریف لے جائیے جناب، اجنبی نے اس بار بڑے ادب سے کہا۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ عمارت کے آس پاس بھی اندھیرا تھا۔ اندر پہنچ کر وہ ایک کمرے میں آئے جہاں کئی کیروسین لیمپ روشن تھے۔ ایک بڑی سی میز کے گرد کئی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اجنبی نے ان سے بیٹھ جانے کی درخواست کی۔ پھر فراگ سے کہا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا آپ کا ساتھی بھی اس گفتگو میں شریک ہوگا؟ اجنبی نے پوچھا۔ یہ فرانسیسی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا، اس لیے اس کی موجودگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے، فراگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اجنبی نے سر ہلا کر کہا۔ دفعتاً قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ شام بخیر معززین، اس نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ جواب میں فراگ نے صرف سر کو جنبش دی۔ پھر وہ دونوں ان کے مقابل بیٹھ گئے اور نوارد نے فراگ سے پوچھا، ہم اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر ہیں، آخر ہر بنڈا بنکاٹا کیسے پہنچ گیا؟ میں کنگ چینگ کا نائب ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ باس اپنے کسی نائب کو اس حد تک آگاہ رکھے۔ پہلے سے حکم دیا تھا کہ ہر بنڈا کو روکا جائے، پھر اچانک حکم دیا کہ جانے دیا جائے، فراگ بڑھایا۔ تم ہر بنڈا کے اسٹیمر پر خود موجود تھے، کسی قدر تلخ لہجے میں کہا گیا۔ یہ بکواس ہے، فراگ بولا۔ ہم نے آواز ریکارڈ کی تھی، تم اپنے آدمیوں کو احکامات دے رہے تھے کہ ہر بنڈا کے اسٹیمر کو صحیح سلامت گزر جانے دیا جائے، تو ایک نے کہا۔ یقیناً میں احکامات دے رہا تھا، لیکن یہ بکواس ہے کہ میں ہر بنڈا کے اسٹیمر پر موجود تھا، فراگ نے کہا۔ آخر کنگ چینگ کے اس طرح بدل جانے کی وجہ، ایک نے پوچھا۔
مسٹر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ مالک ہے اور ہم سب حکم کے پابند۔ کس کے منہ میں دانت ہیں کہ اسے جرح کرے؟ فراگ نے کہا۔ ہم اس مسئلے پر اس سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ایک نے کہا۔ وہ براہ راست کسی سے گفتگو نہیں کرتا، فراگ بولا۔ اس کے احکامات تمہارے پاس کس طرح پہنچتے ہیں؟ اجنبی نے کہا۔ اپنی کھال میں رہو مسٹر، فراگ بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ میں یہ کیوں بتاؤں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ فراگ بولا۔ اوہ اچھا، وہ مسکرا کر بولا۔ واقعی میرا یہ سوال نامناسب تھا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ فراگ نے برا سا منہ بنا کر سر کو جنبش دی اور نوارد دوسرے آدمی سے اسپینی میں کچھ کہنے لگا۔ دوسرا آدمی اٹھ کر چلا گیا اور نوارد نے فراگ سے کہا، دراصل ہم الجھن میں پڑ گئے ہیں، اس لیے میں تم سے کافی کے لیے بھی نہیں کہہ سکا۔ شکریہ، میں خواہش محسوس نہیں کر رہا، فراگ خشک لہجے میں بولا۔ بہرحال ہم اپنی گفتگو دوستانہ ماحول میں جاری رکھیں گے، نوارد نے کہا۔ کیسی؟ وہ تو ختم ہو چکی، فراگ برایا۔ قطعی نہیں، کنگ چینگ سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں، تمہیں علم ہے کہ وہ معقول معاوضے پر ہماری مدد کرتا رہا ہے، نوارد نے کہا۔ میں جانتا ہوں، فراگ بولا، اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اس بار ہمارا کام کیوں نہیں کیا۔ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، فراگ بولا۔ وہ کس طرح؟ نوارد بولا۔ تم پھر ہمارے طریقہ کار کو زیر بحث لانے کی کوشش کر رہے ہو، فراگ بولا۔ اوہ مجھے افسوس ہے، لیکن آخر کب تک ہمیں اس کی وجہ معلوم ہو سکے گی؟ نوارد بولا۔ وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن زیادہ دیر نہیں لگے گی، فراگ بولا۔ دوسرا آدمی پھر کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھوں میں کافی کی ٹرے تھی۔ ٹرے میز پر رکھ کر وہ 2 پیالیوں میں کافی انڈیلنے لگا اور پھر یہ پیالیاں فراگ اور عمران کے آگے کھسکا دی گئی۔ دفعتاً عمران اٹھ کھڑا ہوا، اس کا ریوالور نکل آیا تھا جس کا رخ میزبانوں کی طرف تھا۔ اب تم ہی دونوں اس کافیوں کو پیو گے، اس نے کہا۔ اس نے انہیں اسپینی میں مخاطب کیا تھا۔ وہ دونوں اچھل پڑے۔ یہ کیا شروع کر دیا؟ فراگ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا جناب، عمران نے فرانسیسی میں کہا۔ انہیں یہ کافی پینی ہی پڑے گی۔ پھر اس نے ریوالور کو جنبش دے کر ان دونوں کو مخاطب کیا۔ موت سے بہتر ہے بے ہوشی رہے گی۔ دوستوں پیالیاں اٹھاؤ اور پی جاؤ، ورنہ کھوپڑیوں میں سوراخ ہو جائیں گے، عمران بولا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فراگ کا مقابل ہکلایا۔ میں اسپینی نہیں جانتا، فراگ نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ جو کچھ کہہ رہے وہی کرو، ورنہ۔ دونوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیالیاں اٹھا لیں۔ جلدی کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ انہوں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پیالیاں خالی کر دیں اور میز پر کوہنیاں ٹیک کر ہانپنے لگے۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں اور پھر ان کے سر میز پر ڈھلک آئے۔ فراگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں گھورے جا رہا تھا۔ آپ انہیں دیکھیے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی اور بھی تو موجود نہیں ہے، عمران نے فراگ سے کہا۔ تم تو کمال کے آدمی نکلے، جاؤ دیکھو، فراگ بولا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، عمارت میں صرف یہی 2 آدمی تھے۔ عمران پھر اسی کمرے میں واپس آ گیا۔ غالباً ہمیں بے ہوش کر کے یہ کہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ اسپینی میں اس نے اسے ہدایت کی تھی کہ کافی میں خواب آور دوا ملائی جائے، عمران نے بے ہوش آدمیوں کو پرتشویش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پرواہ مت کرو، اب یہ ہمارے ساتھ جائیں گے، فراگ نے اس کا شانہ تھپک کر کہا۔ وہ انہیں اٹھا کر گاڑی تک لائے اور پچھلی نشست پر بٹھا کر ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے۔ واپسی کے سفر کے دوران میں فراگ خاموش رہا، لیکن واپسی اس عمارت میں نہیں ہوئی جہاں فراگ مقیم تھا، بلکہ یہ عمارت وہی عمارت تھی جہاں ظفر جیمسن اور لوئیسا کو لے کر جایا گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، فراگ گاڑی سے اترتا ہوا بولا، میرے آدمی انہیں سنبھال لیں گے۔ عمران اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک کمرے میں آئے جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ فراگ نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک بار ڈائل کیا اور پھر کسی کو ان بے ہوش آدمیوں سے متعلق ہدایات دینے لگا۔ عمران اس کے پیچھے معتب کھڑا تھا۔ دفعتاً فراگ ریسیور رکھ کر ان کی طرف مڑا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے نرم لہجے میں کہا اور عمران اس کا شکریہ ادا کر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فراگ خاموشی سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت بلا کی حماقت طاری تھی۔ تم میری توقعات سے بڑھ کر نکلے، بلا کی قوت فیصلہ رکھتے ہو۔ کوئی دوسرا ہوتا تو پہلے مجھے موقع نزاکت سے آگاہ کرتا اور اس کے بعد میرے مشورے کا انتظار کرتا، فراگ نے کہا۔ کیا مجھ سے حماقت سرزد ہوئی ہے جناب عالی؟ عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں ہکلایا۔ ہرگز نہیں، تم نے وہی کیا ہے جو ایسے حالات میں خود میں بھی کرتا، فراگ بولا۔ شکریہ جناب، عمران نے کہا۔ پھر دوسری خصوصیت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ تم نے ابھی مجھ سے اس معاملے کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا، فراگ نے کہا۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں جناب، آپ نے مجھ سے جس بارے میں کہا تھا میں نے صرف اسی پر نظر رکھی تھی، عمران بولا۔ انمول چیز ہو، اگر میرے ساتھ رہنا منظور کرو تو تمہیں تاہیتی کا شہزادہ بنا دوں گا، فراگ نے کہا۔ مجھے تو منظور ہے جناب، لیکن میں پرنسس ٹالا بوا کا زرخرید غلام ہوں، عمران نے کہا۔ جتنے میں اسے تمہیں خریدا تھا اس کی 10 گنا رقم میں اسے ادا کر سکتا ہوں، فراگ نے کہا۔
بس تو پھر آپ ہی طے کر لیجئے. مجھے تو تاہیتی پسند آیا ہے. بنکاٹا میں بڑی گھٹن تھی. عمران نے کہا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.